نہایت معزز و محترم سامعین حضرات، آج 3 محرم الحرام ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام اسلام کی سربلندی کے لیے صرف اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کیا بلکہ اپنے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام یہ وہ پھول ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو کسی عام بندے نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے تراشا۔ اور حضور علیہ السلام جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور جن کے بارے میں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور جن کی تربیت کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ جن کی تربیت میرے آقا نے خود کی ہے، اور کسی عام گھرانے کے وہ شہزادے نہیں بلکہ وہ سیدہ کائنات کے گھر کے شہزادے ہیں۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کی زبانوں کو میرے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، اور جن کے لب سے میرے مصطفیٰ کے لب مل جائیں اللہ اکبر، کائنات کے اندر نہ اس سے بڑا کوئی بہادر ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی صابر ہو سکتا ہے۔ اور صبر بھی سب سے زیادہ امام حسین کے اندر تھا، اور جو ہے سب سے زیادہ علم والے بھی حضرت امام حسین تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اب دیکھیے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کس قدر تھی، ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ مدائن فتح ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جتنا مال ہے یہ سارا کے سارا یہاں پر پلٹ دیا جائے، اور سارا کے سارا مال پلٹ دیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اب ہر کوئی آئے اور اپنا اپنا حصہ لیتا جائے، اور سب سے پہلے جو آئے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام آئے، اور آ کر کہا اے امیر المومنین، جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں آپ حصہ عنایت فرما دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جاری کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو 1000 درہم دیا جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام وہ درہم لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین آتے ہیں اور آ کر وہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں حصہ عنایت فرما دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جاری کرتے ہیں کہ امام حسین کو بھی 1000 درہم دیا جائے۔ اور جب باری آتی ہے، جب وہ اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابا جان، میرا بھی جو حصہ بنتا ہے وہ بھی مجھے حصہ عنایت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کو 500 درہم دیا جائے، میرے بیٹے کو 500 درہم دیا جائے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے ابا جان، دونوں شہزادے آئے، حضرت امام حسن بھی آئے، حضرت امام حسین بھی آئے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیا، حالانکہ آپ تو سب سے بڑے عدل کرنے والے ہیں، جبکہ میں جو ہے حضور علیہ السلام کے طور سے ہی جنگیں بھی لڑتا رہا ہوں، میں نے کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا۔ اے ابا جان، ان کو تو آپ نے 1000 دیا، مجھے 500 درہم کیوں دیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ان شہزادوں کا مقابلہ کر رہا ہے، میں بھی تجھے 1000 درہم دوں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں وہ تو پوری کر دے، میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتی ہیں کہ ابا جان شرطیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے
1000 درہم دوں گا، شرط یہ ہے کہ ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے کے آ۔ ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے، ان کے نانے جیسا کوئی نانا تو لے کے آئے، میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ ان کے والد جیسا کوئی والد تو لے کے آ، ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہے، میں تجھے 1000 درہم دوں گا، لیکن ان کی والدہ جیسی اپنی والدہ دکھا دے، میں تجھے 1000 درہم دوں گا۔ جب تم کے نانا جیسا نانا نہیں دکھا سکتا، ان کے بابا جیسا بابا نہیں دکھا سکتا، ان کی والدہ جیسا والدہ نہیں دکھا سکتا، تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا 1000 درہم کا وہ کرنے کے لیے۔ 1000 درہم تو لے ہی نہیں سکتا، 1000 درہم، بلکہ اگر تو مقابلہ کرتا ہے صرف پیسوں میں نہ کر بلکہ تمام چیزوں میں کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کی دیکھیے کس قدر اہل بیت سے محبت تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بندہ ذرا سوچے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین کے اوپر 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ بھوکے اور پیاسے رہے۔ یزیدی فوج نے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا تھا، نہ آپ تک پانی پہنچنے دے رہے تھے، نہ آپ تک کھانا پہنچنے دے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر رہ جائے وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ امام حسین 3 دن کیسے بھوکے پیاسے رہ گئے؟ امام حسین 3 دن نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، لیکن 3 دن پیاسے، بلکہ پیاسے نہیں رہے بلکہ یزیدی فوج کا مقابلہ بھی کیا۔ اور جب حیدر کرار کا مرد مجاہد میدان میں نکلتا ہے، کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ شیر چاہے بھوکا اور پیاسا تھا لیکن جا کر شیر کا مقابلہ کرتے۔ شیر اس کے رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون تھا، جن کی رگوں کے اندر آمنہ کے لال کا خون تھا، جن کی رگوں کے اندر سیدہ کائنات کا خون تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 3 دن بھوکے اور پیاسے کیسے رہے؟ ایک دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیمار ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ منت مانگی کہ جب یہ دونوں شہزادے صحیح ہو جائیں گے ہم جو ہے 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ کتنے دن کے روزے؟ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صحت یاب ہو گئے، اور بی بی فاطمہ الزہرا نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے 3 دن کے روزے رکھنے کے لیے ایک سحری کے ٹائم اٹھے۔ ایک دن اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے والد محترم، اے اماں جان، ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ جب یہ پورا گھرانہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا ٹائم آتا ہے، افطاری کے ٹائم کچھ جو کہ روٹیاں اور سالن پڑا ہوتا ہے، اتنے میں سائیں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ندا کرتا ہے، اے حضور علیہ السلام کے گھرانے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، نہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے نہ کھانا دے رہا ہے۔ میں نے سنا ہے یہ درد تو وہ ہے جو بھوکا آ جائے وہ پیٹ بھر کے جاتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے پر دیکھتی ہے اور بی بی پاک جب اب چہرہ جو ہے بچوں کی طرف دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت امام حسن کو تمام روٹیاں دے کر جا کے فقیر کو دے دیتا ہے، جا کر فقیر کو دے دیتے ہیں اور خالی پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر بھی جو کی روٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے۔ جب روزہ رکھ کر افطاری کا ٹائم آتا ہے، پھر سائل آ جاتا ہے، تمام روٹیاں دے دی جاتی ہے اور سوال نہیں کیا جاتا۔ تیسرا دن بھی ایسے گزرتا ہے۔ جب تیسرا دن گزر جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ 3 دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ حضور علیہ السلام خود بتاتے ہیں، علی جو تم نے 3 دن عمل کیا، جو تیرے گھرانے نے عمل کیا، اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا ہے۔ اب
یہ جو پریکٹس تھی، یہ ٹریننگ تھی، یہ گھر سے شروع ہوئی. 3 دن روزہ رکھا، بغیر پانی کے روزہ رکھا، بغیر کھانے کے روزہ رکھا. لیکن جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا، سائل آ جاتا، کھانا دے دیتے. یہی وہ تعلیم تھی جو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین نے دیکھا ہے. اور جب بندے کی تربیت گھر سے ہوئی ہو، جب بندے کی تربیت والدین اچھے والدین کرتے ہیں، تو اس بچے کی تربیت کے اوپر زبان ناز کرتا ہے، جس طرح سے آج ہم حضرت امام حسین کے اوپر ناز کرتے ہیں. یہ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوبصورت سیرت، جن کی تربیت خود حضور علیہ السلام نے کی ہے. اور جس گھر میں تربیت ہوئی ہے وہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ سیدہ کائنات کا گھر تھا. خالق کی کائنات سے تو ہے خالق کی کائنات. یہ میری چند منٹ کی حاضر کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین.